خلیفہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام ظفر بن حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ ارشاد کرنے کی جسارت کروں گا۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ آپ نے ابتدائی جو زندگی کا سفر طے کیا وہ علم حدیث کی تقدم میں کیا، اس کے حصول کی تقدم میں کیا، لیکن وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی آیا کہ جب آپ علم الحدیث سے علم الفقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ سے متعلق ایک بہت بڑی پرسنالٹی، ایک بہت بڑی اتھارٹی امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پہ اس کو نیریٹ کیا ہے، اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام ظفر ابتدائی طور پر اصحاب الحدیث میں سے تھے، لیکن جب ایک دفعہ ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو وہ اس کے حل اس کا نہ مل سکا، تو اپنے اساتذہ کی طرف، اپنے شیوخ کی طرف رجوع کیا تو وہاں سے بھی جواب نہیں مل سکا۔ تو ان کو کسی نے بتایا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس کا جواب طلب کریں، تو امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، امام صاحب سے سوال کرتے ہیں، امام صاحب اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اچھا، ان کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتی، کہتے ہیں کتاب و سنت سے اس کا جواب دیں۔ امام صاحب جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں حدیث سے یہ ماخوذ ہے، اور اس مسئلے پر عقلی دلائل بھی ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے، اگر یہ صورت ہو تو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ وہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ امام اعظم ابو حنیفہ میں کہ میں تو پہلے ہی مسئلے کے حوالے سے پریشان تھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ دقیق مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو امام صاحب اس کا بھی جواب دیتے ہیں اور مختلف اور مسائل کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا، امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں تو بڑے خوش اپنے اصحاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، جاتے ہیں اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ تھا، میں نے امام صاحب سے پاس گیا تو انہوں نے میری اس طرح رہنمائی کرائی، اور وہ حیران اور ششدر رہ گئے کہ اس مسئلے میں کیسے یہ جواب آ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال امام صاحب کی وہ فقاہت تھی اور آپ کی وہ فطانت تھی کہ جس کی بنا پر امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گرویدہ ہو گئے تھے۔ اچھا، پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ کشش کیا تھی، وہ میگنیٹزم کیا تھا، تو دراصل میگنیٹزم یہ تھا کہ امام صاحب اپنے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ کریٹ کیے ہوئے تھے، اور ان کا طریقہ جداگانہ کیا تھا کہ آپ کے جتنے بھی سیشنز ہوتے تھے، درس ہوتے تھے، وہ انٹریکٹیو ہوتے تھے۔ ہاں، وہ کیا بات تھی، وہ ذرا بتائیے۔ وہ یہ تھا کہ ایسے دیکھیں، نارملی جو درس ہوا کرتا تھا اس زمانے میں وہ یہ ہوتا تھا کہ اساتذہ جو ہے اپنے طلبہ کو جو ہے وہ بس املا کروایا کرتے تھے، ڈکٹیٹ کرا دیا کرتے تھے، نریٹ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن امام صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ نہ صرف وہ نریٹ کرتے بلکہ طلبہ سے پوچھتے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ تو یوں ایک برین اسٹارمنگ سیشن وہاں پہ ہوا کرتا تھا کہ جو طلبہ کے اندر مجتہدانہ صلاحیت کو ابھارتا تھا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ امام صاحب اپنا جو پرسیپشن ہے وہ بعد میں دیتے تھے، پہلے طلباء سے ان کا انپٹ لیتے تھے، جی پھر ایک کنسنسس سے جو ایک جنریٹ کرتے تھے، کنسنسس بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو اس پہ غالب رائے ہوتی، درست رائے ہوتی، یہ اپروپریٹ ورڈ ہے، غالب رائے، بالکل ٹھیک، اس کو بیان کیا جاتا تاکہ درست مسئلہ امت تک پہنچ سکے۔ اچھا، پھر یہاں پر جب یہ معاملات ہوتے ہیں، میں یہاں پہ ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، حدیث اور فقہ کو آسان لفظوں میں ہمارے ویورز جو ہیں ان میں سمجھانے کے لیے میں ڈفرینشیٹ اس طرح کروں گا کہ حدیث اور فقہ ایسا ہے جیسا کہ انگلش اور میتھس ہے، یعنی جیسے ہمارے اسکولز کے اندر انگلش سکھائی جاتی ہے اور میتھس سکھائی جاتی ہے، تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ انگلش تو صرف بتا دیا تھا یہ سینٹینس ہے، آپ کو یہ بولنا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ میتھس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے بس ایک آپ کو ایکویشن بتا دیتا ہے اور اس کے بعد بچوں کو کہتا ہے کہ آپ نے خود اس کو سالو کرنا ہے۔ انگلش میں یہ ہوا کہ صرف نریٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جملہ ہے، اس کنڈیشن میں یہ جملہ بولنا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے، آپ نے بہت زیادہ برین اسٹارمنگ کرنی ہے، جبکہ میتھس کے اندر یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ یعنی فقہ میتھس کہہ لیں، فقہ بیسیکلی میتھس ہے کہ اس کے اندر برین اسٹارمنگ کرنی ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ حدیث میں صرف آپ نے نیریٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ سند ہے، یہ متن ہے۔ اچھا، پھر جو بات ہوتی ہے کہ وہ اس محفل کی کشش کیا ہوتی، تو اب اندازہ کیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف، ان کے 100 سے زائد شیوخ ہیں، 100 سے زیادہ ٹیچرز ہیں۔ اسی طرح امام ظفر ہیں، ان کے کئی اساتذہ ہیں، امام محمد کے کئی اساتذہ ہیں، لیکن جو ان کو کشش اپنی طرف متوجہ کی ہوئی تھی، اس کا جو بیان ہے وہ امام ظفر فرماتے ہیں جالست ابا حنیفہ اکثر من 20 سنہ، کہ میں امام ابو حنیفہ کی صحبت میں 20 سال سے زائد رہا۔ فرمایا فلم ارى احدا انسى واشفق الناس منه، کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو خیر خواہ اور لوگوں پر زیادہ شفیق نہ پایا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے جو ہمارے ماڈرن ڈے ٹیچرز ہیں
جو ہمارے لیکچرارز ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن کس طرح کرنا ہے.